اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کا فرسٹ ہاف آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ ایمان بالغیب کے کل 6 اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 4 اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور 2 کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ ہیں آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول سب سے پہلے اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے احکامات پر ایمان لاتا ہے اور ان احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو وہ اپنی رسالت پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے سابقہ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی، یعنی ایمان لائے اس پر جو رسول پر، رسول کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کل آمن باللہ، سب یا ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ آمنہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، تو آمن الرسول، رسول ایمان لایا، یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ فاعل بن گیا۔ آمنہ کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون، اور باب ہے افعال۔ اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل افعال، اس میں درج کریں گے تو یہ بن گیا آمنہ، یہ بن جائے گا یؤمن اور یہ بن جائے گا ایمان۔ حمزہ کا حمزہ میں ادغام کر دیں تو یہ کھڑی زبر بن گئی، تو یہ بن گیا آمنہ، وہ ایمان لایا۔ تو یہی ہمارے پاس یہاں پر آمنہ، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہے، لہذا یہ فاعل بن گیا اس فعل کا۔ تو رسول ایمان لایا، اب یہاں پر الف لام ظاہر لام تعریف لگا ہوا ہے، معرفہ بنانے والا، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، بما با حرف جار ہے اور ما موصولہ ہے، اس پر جو انزلہ، جو نازل کیا گیا، انزلہ ماضی مجہول واحد مذکر غائب، انزلہ کو دیکھیں، اس کا مادہ ہے نون، زا اور لام، اور باب یہ بھی افعال ہے، اور باب افعال ہم نے لکھا افعل یفعل افعال، لہذا اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا انزل ینزل انزال۔ اب یہ انزلہ کو ہم نے مجہول بنانا ہے، تو اس کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں پیش دے دیتے ہیں اور جو سیکنڈ لاسٹ ہو اس کو زیر دے دیتے ہیں ماضی میں، اور آخری والے کو اسی طرح لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں انزلہ بن گیا، وہی جو ہمارے پاس ہے یہاں، تو ماضی مجہول واحد مذکر غائب۔
تو رسول ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، ہی کا مرجع رسول، اس کی طرف، الیہ جو ہے یہ الہ اور ہو کہہ لے، یہ ان کا مرکب ہے. تو جب اس کو اس کے ساتھ ملایا تو چونکہ پیچھے زیر یا آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ ہو کی بجائے ہی بن جائے گا. تو الیہ اس کی طرف، ٹوورڈز ہم. من ربی، من حرف جار ہے، اسی وجہ سے یہ ربی یہ مجرور بن گیا، اور ہی کا مرجع پھر رسول ہے، اس کے رب کی طرف سے. اب ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ رسول ایک ہے، ادروائز ہمارے اردو میں ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے اس کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں. لیکن وہ واضح کرنے کے لیے کہ کہیں زیادہ اس سے پلورل مراد نہ لے لیا جائے، تو اس وجہ سے یہاں پر میں نے اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ادروائز ہمیں کہنا چاہیے کہ رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے. ایکچولی اردو کے محاورے کے حساب سے یہ کہنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. والمؤمنون، اور مومن بھی، یعنی یہ واو کا عطف جو ہے یہ رسول پر ہے. یعنی رسول ایمان لایا اور مومن ایمان والے وہ بھی ایمان لائے. یہ مومنون جو ہے یہ بھی حالت رفع میں ہے، اس وجہ سے ہم اسے فاعل کہہ رہے ہیں. اگر حالت نصب و جر ہوتا تو وہ مومنین ہوتا، تو چونکہ یہ بھی حالت رفع میں ہے تو لہذا یہ بھی فاعل بن گیا اور یہ بھی فاعل بن گیا اس فعل کا. تو رسول ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی، مومنون اس میں فاعل جمع مذکر. دیکھیں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مزید فی کے باب میں مضارع کا صیغہ ہوتا ہے پہلا، یہ پہلا صیغہ مضارع کا، اس کی یا کو میم پیش منہ سے تبدیل کر دیا جائے تو اس میں فاعل بن جاتا ہے. دیکھیں یہ یا کو ہم میم پیش منہ میں تبدیل کر دیں اگر، اور آخر میں تنوین ہم دے دیں گے تو یہ بن گیا مؤمنون، ایمان لانے والا، اس میں فاعل واحد مذکر. تو مومنون یہ جمع سالم بن جائے گا اس سے، ایمان والے بھی اور مومن بھی ایمان لائے. کلن سب، تفسیر مظہری کے مطابق یہ کلن جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ وہ محذوف ہے یہاں پر، اور وہ مضاف الیہ جو محذوف ہے اس کے عوض میں یہاں پر یہ تنوین دی گئی ہے. تو لہذا کلن کا مطلب انہوں نے کیا ہے ان میں سے ہر ایک، یعنی مومنوں میں سے بھی اور رسول، ان سب میں سے ہر ایک. تو ان میں سے ہر ایک یا سب آمنا ایمان لائے. آمنا ہم نے دیکھ لیا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب. تو ان میں سے ہر ایک ایمان لایا باللہ اللہ پر، یہ با حرف جار ہے اور اللہ اسی وجہ سے یہ مجرور ہے تو یہ مرکب جاری بن گیا. تو سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ واو عطف ہے، ملائکہ اس کی واحد ہوتا ہے مالکن فرشتہ اور جمع ملائکہ.
تو ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں پر، یعنی ہی اس کا مرجع ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو گیا، اور یہ مرکب اضافی بن گیا ملائکتہ ہی. تو سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وَکُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر. واو عطف، ہی کا مرجع پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اور کتب اس کا واحد کتاب ہوتا ہے، یہ جمع مکسر ہے، اور اس کی کتابوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر بھی سب ایمان لائے، رسول بھی اور مومن بھی. وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر، واو پھر عطف ہو گیا، اور رسول یہ بھی جمع مکسر ہے اور اس کی واحد رسول ہوتا ہے، رسول اس کے جمع رسول، اور ہی کا مرجع پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کے رسولوں پر. تو سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان سے نواز دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.